ایسی پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پہلے تو سورہ کوثر کا پس منظر معلوم ہونا چاہیے۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام جس زمانے میں، جس دور میں، جس عہد میں تشریف فرما ہوئے، ذرا وہ زمانہ اپنے ذہن میں تازہ کیجیے۔ اچھا، ایک بات پتہ نہیں آپ نے غور کی یا نہیں کی، اسلام سے پہلے کا زمانہ جو ہے وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے، ایسے ہی؟ کیا یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ اس کو زمانہ کفر کہا جاتا ہے؟ تو اسلام کے مقابلے میں تو کفر ہوگا نا، لیکن نہیں، اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام اور علم جو ہے یہ مترادفات میں سے ہے۔ یہ اسلام کا زمانہ یہ علم کا زمانہ ہے، اور اس سے پہلے کا زمانہ بے شک وہ کفر کا زمانہ ہے، لیکن وہ کفر جہالت کے سبب سے ہے۔ تو وہ اسلام اور علم جو ہے مترادفات میں سے ہیں۔ اسلام اور علم ایک ہی بات ہے۔ اگر کسی کو علم ملا ہے، اگر صحیح اس کی رہنمائی ہوئی ہے، تو وہ بھٹکا ہوا نہیں ہو سکتا، وہ سیدھے راستے پہ ہوگا، اور جو سیدھے راستے پہ ہو وہ اسلام سے بیگانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات مکرم میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف فرما ہوئے، وہ دور وہ ہے جب لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، درختوں کی پرستش کرتے ہیں، اور اللہ کو اگر مانتے بھی ہیں تو بس اس حد تک کہ جی اس نے بتوں کو ہمارا معبود بنا کے اور طاقتیں دے دی ہے، دیوی دیوتا یہ سب ہمارے لیے یہ سب کچھ کرنے والے ہیں، بارشوں کا دیوتا ہے، یہ جناب طاقت کا خدا ہے، یہ جناب محبت کا خدا ہے، اور یہ جناب یہ عشق کی دیوی ہے۔ یہ اس قسم کی بہت سی چیزیں وہ فضولیات ان کے درمیان تھی، اور ان کی عادت یہ تھی کہ بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو بیٹی کا باپ ہونا یہ ان کے لیے گویا نہایت شرمندگی اور سبکی کی بات ہوتی تھی۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو وہاں ماتم ہو گیا، بچے کی پیدائش پر خوشی ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہوتی تھی ماتم ہوتا تھا، آہو وہاں رنج و الم کی کیفیت ہوتی تھی، لگتا تھا کوئی پیدا نہیں ہوا، کوئی مر گیا ہے۔ اور پھر جس میں ہمت ہوتی تھی وہ پھر بچیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیتے تھے یا زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ ایسے ماحول میں اب ذرا غور کیجئے، رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں، بیٹیاں عطا فرمائیں۔ بیٹے دیے لیکن دے کر واپس لے لیے۔ اس میں بظاہر تو عجیب بات لگتی ہے، یہاں پر تو عالم یہ ہو کہ اگر کوئی پیر صاحب کی اولاد نہ ہو یا صرف بیٹیاں ہوں تو وہ اندر ہی اندر شرمندہ رہتے ہیں کہ یار میرے مرید کیا سوچتے ہوں گے، مجھے اولاد نہیں ملی، مجھے بیٹے نہیں ملے، ان میری دعا سے ان کو کیا ملے گا۔ یہاں تو پیروں فقیروں کا عالم یہ ہوتا ہے، ذرا اس ہستی کا تصور کیجیے۔ تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں یہ شکایت نہیں کی کہ مولا بیٹیاں ان کا کیا کروں میں، نہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک نمایاں کردار یہ ہے کہ میرے آقا کریم جو کچھ کہتے ہیں پہلے اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ ہمارے لیڈروں کی طرح نہیں ہے کہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیلت۔ ماشاءاللہ اعلان تو یہ کر رہے ہوں گے کہ ہم ملک و قوم کی خاطر خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے، لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا سب آخری قطرے کی بات کرتے ہیں، پہلے قطرے کی کوئی بات نہیں۔ ایسے ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خصوصیت ہے، حکم بعد میں دیتے ہیں، پہلے عمل کر کے دیتے ہیں۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بتانا تھا، اپنی امت کو بتانا تھا، انسانوں کو بتانا تھا کہ بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہیں، ان کو مارا نہ کرو، زندہ درگور نہ کیا کرو، ان سے نفرت نہ کرو، ان کو حقارت سے نہ دیکھو، ان سے بھی محبت کیا کرو، ان کی پرورش کیا کرو، نگہداشت کیا کرو۔ تو اگر میرے آقا کریم کے اپنے تو بیٹے ہوں اور لوگوں کو درس دے کہ بیٹیوں سے ایسا کرو، تو ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں آتا کہ یار اپنے بیٹے ہیں نا تو ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، اپنی بیٹیاں ہوتی پھر دیکھتے کس دل سے ان کو پالتی اور ان کی پرورش کرتے اور ان کا باپ کہلاتے۔ تو رب کائنات نے بیٹے دے کے واپس لے لیے، بیٹیاں عطا فرمائیں، اور گویا یہ فرمایا اے محبوب اپنی بچیوں پر اپنی شفقتوں کی انتہا کر کے دکھا دے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جو کہتا ہے پہلے عمل کر کے دکھا دے۔ اور ایک بات علماء نے اور بھی کہی کہ کتنے انبیاء ایسے ہیں کہ جن خود بھی نبی ہیں ان کے بیٹے بھی نبی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، آپ کے فرزند حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دونوں نبی ہیں۔
اگر حضرت اسحاق نبی ہیں تو آپ کے بیٹے حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، اگر حضرت یعقوب نبی ہیں تو ان کے فرزند حضرت یوسف بھی نبی ہیں، ادھر حضرت داؤد نبی ہیں تو آپ کے فرزند حضرت سلیمان بھی نبی ہیں۔ تو ایسی بے شمار مثالیں کہ باپ بھی نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہے، لیکن میرے آقا کریم کے اگر فرزند ہوتے تو نبی تو نہ ہوتے۔ تو گویا ایک فضیلت بظاہر آقا کریم کو پھر میسر نہ ہوتی کہ باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، ایسا تو نہ ہوتا۔ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب، تیری دنیا کی ہر فضیلت تیرے لیے ہے، اب اگر تو نبی ہو اور تیرا بیٹا تو نبی نہیں ہوگا تو ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں ہو کہ ان انبیاء سے اے محبوب تیرا درجہ کم ہے کہ جن کے بیٹے بھی نبی ہیں، تو میں تجھے بیٹے دے کے واپس لے لیتا ہوں، لیکن تیری فضیلت پر حرف گیری انگشت نمائی برداشت نہیں۔ تو گویا یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ ایسی پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔